ابھی سے اپنا ذہن بنائیے. دیکھیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس یقین کو پختہ کیجئے. جب آپ کا یہ یقین پختہ ہو جائے گا نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ تنہائی میں بھی گناہ نہیں کریں گے. بتائیں جب آپ کا روزہ ہوتا ہے تو آپ تنہائی میں جا کے پانی کیوں نہیں پیتے؟ کیوں نہیں پیتے پانی؟ کیوں کھانا نہیں کھاتے آپ؟ کوئی تو نہیں دیکھ رہا آپ کو، کھا لے پیاس بجھا لیں. لیکن کیا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا. تو میرے مسلمان ہے، جب فجر میں آنکھ نہ کھلے نا اور سستی ہو اور نرم گرم بستر پر ہم لیٹے رہیں، تو ہمیں فوراً یہ خیال آنا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب تنہائی میں کبھی گناہ کرنے کا ارادہ ہو نا، گھر میں کوئی نہ ہو اور بستر پر لیٹ کر موبائل آن کریں اور یوٹیوب نکالیں اور گندی ویب سائٹ کا جو ہے وزٹ کرنا ہمارا ارادہ ہم کر رہی ہوں، تو فوراً یہ خیال آ جانا چاہیے کہ یار یہاں گھر میں تو کوئی نہیں ہے، لیکن ایک ذات ہے کہ جو مجھے دیکھ رہی ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ عقیدہ پختہ ہو جائے گا اور چلتے پھرتے ہم یہ کہیں گے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو ہم نمازیں کیوں قضا کریں گے؟ ہم ماں باپ کو گالیاں کیوں دیں گے؟ ان سے بدتمیزی کیوں کریں گے؟ ہم جو ہے غیبت کیوں کریں گے؟ چغلی کیوں کریں گے؟ ہے ٹیبل کے نیچے سے رشوت کیوں لیں گے؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کسی مال میں آپ گئے، وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. جب یہ پڑھتے ہیں نا تو تھوڑا سا انسان ایسا ہو جاتا ہے کیمرہ دیکھ رہا ہے مجھے بھائی. تو اسی طرح اللہ بھی دیکھ رہا ہے ہر جگہ پہ. ایک واقعہ عرض کرتا ہوں اس کے بعد بس ختم. ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا، کہتا ہے کہ حضرت گناہ بہت ہو جاتے ہیں، گناہ کرنے کا بڑا دل کرتا ہے، رکتا نہیں ہوں، کوئی علاج بتائیے. حضرت نے ارشاد فرمایا بات ایسی ہے، اگر تیرا گناہ کرنے کا ارادہ ہو نا تو سب سے پہلے جو ہے نا تو گناہ کر. تیرا گناہ کرنے کا دل کرتا ہے نا اور تو رکتا بھی نہیں ہے تو گناہ کر، لیکن اس سے پہلے چند کام کر لے، اس کے بعد تو گناہ کر. سب سے پہلے اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دینا. سب سے پہلے اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دینا. جب تیرا دل کرے کہ میں فجر نہیں پڑھوں، جب تیرا دل کرے کہ میں مغرب عشاء عصر نہیں پڑھوں، اللہ کا موذن صدائیں دیتا رہے الصلاۃ خیر من النوم، اور ہم اپنی بستر پر پڑے کھراٹے لیتے رہیں، یہاں تک کہ ہمارے بیوی بچے بھی بڑے کھراٹے لیتے رہیں، تو پھر اس کے یہ کی کرنا کہ اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دینا. پھر صبح اٹھ کے رزق نہ کھانا، صبح اٹھ کے ناشتے نہ کرنا، پھر بیوی کو اٹھا کر نہیں بولنا چائے بنا کر دے. اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دینا. ایک نماز قضا کرو تو پھر کھانا پینا چھوڑ دو. پھر کھانا پینا تو 3 ٹائم چلتا ہے نا، لیکن اللہ کی نماز کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اور ہم رضائیوں میں گرم بستروں میں جو ہے سو رہے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ اپنی بیویاں بھی ہماری سو رہی ہوتی ہیں، کھراٹے مار رہے، ابے لات مار کے اٹھاؤ اس کو، اٹھ، تیری وجہ سے میں بروز محشر پھنسوں گا، تو میرا گربان پکڑے گی کہ مولا یہ خود تو نماز پڑھتا تھا اور خود بھی نہیں پڑھتا تھا اور مجھے بھی نہیں اٹھاتا تھا. آج وہ اٹھاؤ اس کو، آپ کی ذمہ داری ہے کیا آپ اس کو اٹھائیں. بولو اٹھ، 3 ٹائم تو کھاتی ہے، نماز نہیں پڑھتی، فجر میں اٹھ کے نماز پڑھو، تیری وجہ سے میں پھنسوں گا. بچوں پہ سختی کرو، تم میرا گربان پکڑو گے بروز محشر. نماز پڑھو، سختی کریں، اس پر سختی کریں. ٹیوشن نہیں جائے تو سختی کرتے ہیں، کوچنگ نہ جائے تو سختی کرتے ہیں. روزہ نہ رکھے آپ کا 7 سال کا بچہ، مار کے روزہ رکھوائیں، عادت بنوائیں اس کی، تو رکھو روزہ. قرآن کی تلاوت کروائیں، گھر میں دینی ماحول بنوائیں. تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے. کہا کہ حضرت اللہ کا نہ کھاؤں تو کس کا کھاؤں؟ فرمایا تو پھر یہ تو بڑی بری بات ہے، جس کا کھاتے ہو اسی کی نافرمانی بھی کرتے ہو. ہے جی، اللہ کا کھاتے ہو اور اللہ کی فجر کی نماز نہیں پڑھتے، بڑی بری بات ہے بھائی. عصر قضا کرتے ہو، ظہر قضا کرتے ہو، گھر کے پاس مسجد ہے لیکن گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اذان کی آواز آتی ہے کان میں، الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف. بس وہ موبائل میں ہی لگے ہوئے، وہ ایک نشہ ہے، وہ بس گٹر پہ بیٹھا ہے تو گٹر پہ ہی بیٹھا ہوا ہے، سن ہو گیا اور موبائل دیکھ رہا ہے. اور 3 ٹائم کھا رہے ہیں، 3 ٹائم.
میرے جیسا باپ ہو تو لات مار کے نکالے کہ 3 ٹائم اللہ کا کھاتے ہو، نماز نہیں پڑھتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، بروز معاشر تم میرا گربان پکڑو گے۔ لیکن کیسے باپ ہیں، کیسے ہے کہ جو ہے اپنی اولادوں کو نماز کی طرف راغب بھی نہیں کرتے، پوچھتے ہی نہیں ہے، ذرا سی ان کی ماتھے پہ بل بھی نہیں پڑتا کہ آج میرے بچے نے نماز نہیں پڑھی۔ ارے شرم سے ڈوب مرو کہ تمہاری بیوی اگر نماز نہ پڑھے یا تمہارے بچے اگر نماز نہ پڑھیں، تم نماز پڑھ رہے ہو تو کیا مطلب؟ تو اسی لیے خود بھی نیکی کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیں۔ پھر حضرت نے کہا کہ اگر تیرا گناہ کرنے کا ارادہ ہو اور تو گناہ کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے شہر سے، اللہ کی سلطنت سے، اللہ کی زمین سے دور چلا جا کہ جہاں اس کی زمین نہ ہو وہاں جا کے گناہ کر۔ کہا حضرت اس کی زمین ساری جہاں میں اس کی زمین ہے، خلق السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہی وہی ہے، میں کہاں نکل جاؤں؟ فرمایا پھر کتنی بری بات ہے، اس کی زمین پر رہو اور اس کی زمین پر ہی گناہ کرو۔ آئے ہائے ہائے، ابھی ماہ رمضان آ رہا ہے نا، بہت سے لوگوں کے چہرے مرجھا جائیں گے، اب یہ دکانیں بند ہوں گی، پھر روزہ رکھنا پڑے گا، بھوکے رہنا پڑے گا۔ رمضان آ رہا ہے، کتنے دن ہے رمضان میں؟ کتنے دن ہے؟ کتنے دن ہے بھائی؟ اچھا جب رمضان آ جائے گا نا اور کسی مہینے کا اتنا نہیں پوچھیں گے کتنے روزے ہو گئے حضرت، ابھی کتنے رہتے ہیں حضرت روزے؟ ارے بھائی اللہ کو مانو۔ اچھا ادھر ایک اور بھی بات بتا دوں کہ جو حدیثیں گردش کر رہی ہیں نا کہ جس نے رمضان کی خوشخبری دی اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، جھوٹی حدیث ہے۔ کسی کے پاس آئے تو وہ شیئر نہ کرے، فارورڈ نہ کرے، جھوٹی حدیث ہے یہ، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس نے رمضان کی خوشخبری دی اس پہ جنت واجب ہو جاتی۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں پھر حضرت نے یہ کہا کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کا جو دیا ہوا ہے وہ نہ پہنو۔ کہا حضرت اللہ کا نہ پہنوں تو اور کس کا پہنوں؟ پھر حضرت نے کہا کہ جب سب کام تم نے کرنے ہیں، اللہ کا دیا کھاتے ہو، اللہ کا دیا پہنتے ہو، اللہ کی زمین میں رہتے ہو، اس کی دی ہوئی سانس سے تم زندہ رہتے ہو، تو پھر کتنی بری بات ہے کہ تم اس کی نافرمانی کرو۔ ایک بیٹا اپنے باپ کی نافرمانی کرے نا تو باپ 10 مرتبہ تانے دیتا ہے۔ ایک مرتبہ کوچنگ سینٹر نہ جائے نا تو کہتا ہے حرام کے پیسے نہیں ہے میرے پاس جو تیری فیسیں بھر رہا ہوں، تو کوچنگ نہیں جاتا۔ ارے اتنی سختی اگر نماز کے لیے کی ہوتی تو وہ تمہارے لیے ثواب جاریہ بنتا، وہ تمہاری مرنے کے بعد تمہارے لیے جو ہے نا قرآن پاک پڑھ پڑھ کے تمہیں احصال ثواب کرتا ہے۔ ہم نے کتنوں کو دیکھا ہے، حضرت آئیے ذرا میرے والد صاحب کی قبر میں فاتحہ دے دیں۔ ابھی تجھے خود فاتحہ دینے نہیں آتی، سورت فاتحہ پڑھنا نہیں آتی، سورت اخلاص پڑھنا نہیں آتی، وجہ کیا ہے کہ اس کے باپ نے اسے دین سے دور رکھا۔ میرے مسلمان بھائیوں لوگوں کی اصلاح نہیں کر سکتے تو نہ کرو، اپنے گھر والوں کی تو ضرور اصلاح کرے نا۔ فجر میں ان کو اٹھائیں، ان کے نماز کے پابند بنائیں، دینی ماحول کو قائم کریں۔ یہ نہیں کہ صرف ماہ رمضان کا مہینہ آئے تو جو ہے نا ہم قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، نہیں، روزانہ کی روٹین بنائیں۔ ایک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنتیں ادا نہیں فرمائی سنتیں پڑھ لیں۔